بستی بستی شور اٹھا رے، پگلا ناچے مرشد دوارے، مرشد میرا میں مرشد کا، جا 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 رے جا رے جا رے، جا 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 رے جا رے جا رے، یہ جگ کا ہے سنگ اٹھائے، کوسن دے جیون برمائے، تو کیا جانے چس اسون کی، پریم کی باتیں لو اکھین کی، پیڑا من کی، جس نے سارے رنگ سوار، وعدہ حق جان ملت، اے امیر المومنین، دین و دنیا کیا ہے ان کے، تو بہم جن کو نہیں، امرت ہے تیرے بول، امرت ہے تیرے بول، تو پیغام زندگی امرت ہے تیرے بول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ پھر دو غمناک خبریں، ایک کا تعلق ربوہ سے، بلکہ دونوں خبروں کا تعلق ربوہ سے جا ملتا ہے۔ ایک تو بشیر احمد صاحب جو ربوہ میں گفٹ سینٹر شاپ کے نام سے مشہور تھے کول بازار میں، وہ کینیڈا منتقل ہو چکے تھے، اور وہاں ان کا 2 روز قبل بقضاء الہی غالباً کورونا سے جو بتایا جاتا ہے انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام سے نوازے، کیونکہ جو بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے سب کے علم میں ہے کہ اس کے قریبی، سب سے قریب جو اس کے ماں باپ، پھر بہن بھائی، بیوی بچے، سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے، وہ سہتے ہیں یہ تکلیف۔ باقی جو دنیا ہے وہ ایک نارمل اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، افسوس کا اظہار کرتی ہے، چند کلمات کہتی ہے، لیکن جن کے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اصل تکالیف کا یا مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ بشیر صاحب جو ہیں یہ ربوہ میں کافی مقبول شخصیت تھے، اور ان کی جو دکان تھی گفٹ سینٹر، اس سے بہت سارے لوگوں نے استفادہ حاصل کیا ہوا۔ بشیر صاحب کینیڈا میں ایک اور خدمت کی توفیق پاتے رہے کہ جو جامعہ کا جو نیا کینیڈا کا جو نیا جامعہ بنا ہے اس کے اندر بحیثیت کک خدمت کی توفیق پائی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ پھر دوسری خبر جو ہے ربوہ سے، وہ ہے ارشد باجوہ صاحب جو سندھ سے، جن کا تعلق سندھ سے تھا، ہمارے عزیز بھی تھے، اور وہ سندھ سے پہلے داتے ذات کے منتقل ہوئے، نے ان کا سسرال تھا وہاں، پھر وہ داتے ذات کے رہنے کے بعد وہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے، جیسے عموماً ہوتا ہے ربوہ، اور یہاں ان کا وہ چاولوں کا غالباً کاروبار تھا،
تو بڑی اچھی صحت تھی. میں نے ان کو جب بھی دیکھا ہنستے کھیلتے، بڑی اچھی طبیعت کے مالک تھے. کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ 59-60 سال کی عمر میں اس دنیا سے وہ چلے جائیں گے. لیکن ایک بات جو ان کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی 4 بیٹیوں اور 1 بیٹے کی جو ذمہ واری ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے نبھائی. 4 بیٹیاں ماشاءاللہ اپنے گھروں والی ہیں، بیٹا ابھی وہ پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے، اور ان کے جو لواحقین، جو بیٹیاں، ان کی وائف، ان کا بیٹا، باقی عزیز سب کو صبر جمیل عطا کرے. کہ دیکھیں دنیا اس طرح چلتی رہتی ہے، دنیا کبھی نہیں رکتی، اور نہ انسان جانے والوں کے ساتھ جا سکتا ہے. صرف اس کی یادیں رہ جاتی ہیں. اور جو انسان اس دنیا میں کر کے گیا ہوتا ہے، جو کسی کا بھلا کر کے گیا ہوتا ہے، کسی کی اس نے کبھی ہمدردی کی ہوتی ہے، کبھی کسی کی اس نے مدد کی ہوتی ہے، وہ چیزیں انسان کی یاد رہ جاتی ہیں. اور وہ جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ ہم جب بھی کسی انسان سے ملیں تو یہی سوچ کے ملیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو شاید یہ انسان ہمارے لیے دعا کر دیا کرے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے.